بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو NAQ TV4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، دشمنان پاکستان کے مکروہ دہشت گردوں نے پاکستان کی ایک چیک پوسٹ پر حملہ کیا اور اس واقعے میں پاکستانی فوج کے 16 جوان شہید اور متعدد زخمی۔ میرے عزیز دوستو، پوری قوم اور ہم شہدائے پاکستان کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کر دیا۔ اگر آپ نے ہمارے YouTube چینل NAQ TV4 کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری ریکویسٹ ہے سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، اگر پسند پروگرام آئے تو لائک بھی کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تازہ ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ میرے عزیز دوستو، بات یوں ہے، تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گردوں نے ایک فوجی چیک پوسٹ پر حملہ کیا۔ اس حملے میں 16 فوجی شہید اور گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے یہ اعلان کیا جو حالیہ دنوں میں ہمارے کمانڈروں کو مارا گیا، یہ اس کا ایک بدلہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، افغان سرحد کے پاس ایک فوجی چیک پوسٹ پر تحریک طالبان کے دہشت گردوں نے ایک حملے میں 16 فوجی شہید اور 5 دیگر شدید زخمی کیے۔ اگر پاکستانی انٹیلیجنس کے ایک افسر جس نے اپنا نام خفیہ رکھنے کی شرط پر واقعے کی تفصیلات شیئر کیں، جمعہ اور ہفتے کے درمیان رات 12 بجے کے قریب ان دہشت گردوں نے ایک پہاڑی علاقے میں 3 اطراف سے دعویٰ بول دیا اور یوں باخبر ذرائع اور سیکورٹی ذرائع کے مطابق 30 جنگجوؤں کا یہ گروپ حملے میں ملوث تھا اور 2 گھنٹے تک شدید فائرنگ ہوتی رہی اور مقابلہ ہوتا رہا، اور اس مقابلے میں پاک فوج کے 16 جوان شہید اور 5 زخمی، اور یہ دہشت گرد جاتے جاتے پاک فوج کا مواصلاتی نظام، قاذفات اور چیک پوسٹ پر موجود ساز و سامان کو بھی نظر آتش کر کے گیا۔ میرے عزیز دوستو، ایک اور باخبر ذرائع نے بتایا یہ حملہ صوبہ خیبر پختونخوا میں افغان سرحد سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع مکین کے علاقے میں ہوا، اور دشمنان پاکستان کے دہشت گردوں نے اپنے ایک بیان میں اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا یہ ہمارے سینئر کمانڈروں کو جو انہوں نے مارا اس کے بدلے میں ہے۔ ان دہشت گردوں کے گروہ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ہم نے فوجی ساز و سامان کا ایک بھاری ذخیرہ اپنے قبضے میں لے لیا ہے، جن میں مشین گنیں تک اور نائٹ ویژن ڈیوائس تک ہیں۔ میرے عزیز دوستو، بات یوں ہے، پاکستان 20 سال سے اس فتنے کے خلاف لڑائی لڑ رہا ہے اور پاکستانی قوم کے لیے، پاکستانی سالمیت کے لیے جوان، آفیسر اور سول شہری اپنی جانوں کے قربانیں پیش کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ پاکستان قائم و دائم رہے۔ اگر ہماری پاک فوج یہ قربانیاں پیش نہ کرے تو آج ہمارے ملک کا بھی وہی حال ہو جو عراق کا ہے، جو لیبیا کا ہے، جو سیریا کا ہے۔ سیریا یعنی شام، لبنان، غزہ، یمن، یہ حالات آپ سب کے سامنے ہیں۔ ہماری قوم کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے ان دہشت گردوں کے خلاف اور پاک فوج کی بھرپور حمایت کرتے ہوئے ان دشمنان پاکستان کے خلاف سینہ سپر ہو جانا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، یہ آج کے دور میں پاکستانی فوج ہی ہے جو ان دشمنان پاکستان کے سامنے اپنی جانیں قربان کر رہی ہیں اور اپنی جانیں پیش کر رہی ہیں صرف اور صرف پاکستان کی سالمیت کے لیے اور پاکستان میں بسنے والے 24-25 کروڑ عوام کے لیے، ان کے امن و امان کے لیے، ان کی خوشحالی کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے۔
آج سرحدوں پر بیرونی دشمن بھی ہیں، اندرونی دشمن بھی ہیں۔ پاک فوج ان ہر طرف سے جو دشمنان پاکستان نے حملے کیے ہیں اس کے ساتھ سینہ تان کر مقابلہ کر رہی ہے، اور آج 24 کروڑ 25 کروڑ عوام سکون امن کے ساتھ سو رہی ہے، صرف پاک فوج کی قربانیوں کی وجہ سے سو رہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ایک رپورٹ آپ کے سامنے رکھیں، اس کا دعویٰ ہے اس وقت پاکستان کے افغانستان کے بارڈر پر اور بلوچستان کے سرحدوں پر 6500 یہ دہشت گرد مقیم ہیں، اور ان کو افغان طالبان، افغان حکومت کی بھرپور حمایت حاصل ہے، اور ان کی خلا شیری کی وجہ سے وہ پاکستان پر حملے کرتے ہیں، پاکستان پر بدامنی پھیلاتے ہیں، پاکستان کے معصوم شہریوں کو مارتے ہیں، پاکستان کے سیکورٹی اہلکار ہوں، چاہے فوج کے ہوں چاہے پولیس کے ہوں، ان پر حملے کرتے ہیں تاکہ ملک میں بدامنی پھیلے، ملک میں افساد پھیلے۔ میرے عزیز دوستو، اب وقت آ چکا ہے پاکستانی عوام کو سینہ تان کر کھڑا ہونا چاہیے اور ان دہشت گردوں کے خلاف پاک فوج کی بھرپور حمایت کرنی چاہیے، اور اگر 25 کروڑ عوام اپنی فوج کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، فوج اور دیکھیں دنوں میں ان دہشت گردوں کا کلا کما کر دے گی، ان کو لست و نبود کر دے گی۔ میرے دوستو، اللہ کرے ایسا ہی ہو، اور پاک فوج کی قربانیوں کی وجہ سے جو اس وقت ملک میں امن قائم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سدا قائم رکھے، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نظر خیال کرتے ہوئے NAQ-TV4 کو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔